تو میرے دوستو جب یہ طریقہ جبریل علیہ السلام اختیار کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے لیے سب سے آسان ہوتا تھا وحی کو لینا، وحی کو لینا، یہ صورت آسان تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے دوستو آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی اس وقت آپ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور وہ کیا جو ہے وہ منظر ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی ہماری مہمان ہیں جو ہر پوڈ کاسٹ میں میری مہمان ہوتی ہیں، وہ میرے ساتھ میری امی ہیں۔ تو امی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آتی ہیں اور ہم سے باتیں کرتی ہیں اور پوڈ کاسٹ بناتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا ظرف ہے ان کا، اور سب سے پہلے ان سے مل لیتے ہیں۔ السلام علیکم امی، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو اپنا پیغام بھیجا وہ وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ جی، ہر نبی پر اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے سے نازل ہوا۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو وہ بھی وحی کے ذریعے سے ہی اترا ہے۔ جی، تو اب قیامت تک کسی بھی انسان پر وحی نازل نہیں ہوگی، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کر دیا جی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بھی ختم کر دیا اللہ نے۔ آخر نبی جی، ہمارے، کیونکہ آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جی، تو اللہ نے ان پر پورا دین مکمل کر دیا نا۔ جی بے شک۔ تو وحی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے تو وہ جھوٹا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ایک بات اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف صورتوں میں جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی۔ جی، کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، یعنی کس طرح اترتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ صورت وحی کی میرے لیے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو اس آواز میں کہا جاتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معجزہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس طریقے کی کیفیت ہوا کرتی تھی، اور جب وحی پوری نازل ہو جایا کرتی تھی، سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کو یاد کرنے کی یا سیو کرنے کی یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ کے فضل سے وہ سب یاد ہو جاتا تھا اور وہ ہمیشہ یاد ہی رہتا تھا۔ تو یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو وحی کی آواز ہے وہ گھنٹی کی طرح انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ جی، تو یہ گھنٹی کی طرح اس طرح ہوتا ہے کہ گھنٹی جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ گھنٹی جو ہوتی ہے وہ مسلسل بجتی رہتی ہے، تو اور وہ بیچ میں ٹوٹتی نہیں، تو وحی بھی اسی طرح مسلسل آتی رہتی تھی اور وہ ٹوٹتی نہیں تھی، وہ اس کی آواز مسلسل آتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب گھنٹی کی آواز مسلسل آتی ہے تو اس کی سمت کا پتہ نہیں چلتا، چاروں طرف سے آتی ہے۔ تو ایسی ہی جب کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اس وقت اس کی بھی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ ایسا لگتا تھا چاروں طرف سے اس کی آواز آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو تشبیہ دی گھنٹی کی آواز سے۔ گھنٹی کی آواز، یہ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس کو گھنٹیوں کی آوازوں سے تشبیہ دی، حالانکہ وہ وحی کی آواز تھی، وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ اچھا، اس طرح سے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ پڑتا تھا، جی بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا تھا جی کہ جو حدیث میں نے پہلے صحیح بخاری کی آپ کو سنائی تھی، اسی حدیث کے آخر میں حضرت جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جی کہ اتنی سخت سردی میں بھی جو ہے جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک جو ہے وہ پسینوں سے بھر جاتی تھی، جی یعنی اتنا پسینہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پسینے کے ایک ایک قطرے موتیوں کی طرح جو ہے وہ ڈھلکنے لگتے تھے، جی گرنے لگتے تھے، گرنے لگتے حالانکہ فرما رہی ہیں کہ سخت سردی ہے جی اور پسینہ آپ علیہ السلام کو آ رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کتنی ایک مطلب کیفیت، کیا کیفیت ہوئی ہوئی ہاں ہے اس وقت اس وقت جب وحی اتر رہی ہے، اور جب جی اترنے کے بعد کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، سخت سردی میں پسینہ آنا۔ جی تو یہی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کی سانس رکنے لگتی تھی، اور آپ کا چہرہ آپ کے چہرہ انور متغیر ہو کر یہ کھجور کی ٹہنی کی طرح زرد ہو جاتا تھا، صحیح، اور آپ کے سامنے کے دندان جو ہیں وہ جی۔ سردی سے کپکپانے لگتے تھے۔ اچھا، وحی کی اس صورت میں کبھی کبھار اتنی شدت ہوتی تھی، جی اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت کسی جانور پر سوار ہو جائیں جی تو آپ علیہ السلام کے بوجھ سے وہ جانور دبنے لگتا تھا اور پھر بیٹھ جاتا تھا، جی اتنی ایسا شدت ہوتا ہوتی تھی جی کہ ایک مرتبہ تو آپ علیہ السلام اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھے ہوئے تھے جی کہ اسی وقت وحی کا نازل ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، جی تو اس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی تھی، یعنی انہیں ایسا لگا کہ محسوس یہ ہو رہا ٹوٹ کہ جائے یہ گی، ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سر اقدس تھا جو ان کی رانوں پر، ران پر رکھا ہوا تھا، بدن نہیں تھا، اس سر کا وزن اور سر کا بوجھ اتنا ہو گیا تھا کہ اس سے ان کو ایسا لگنے لگا کہ میری یہ ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ جی بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے جی کہ وحی کی آواز ہلکی ہلکی آواز آس پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو وہ آواز محسوس ہوئی آتی ہوئی، صحیح، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کا چہرہ انور کے پاس ایک شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی جیسی آواز سنائی دیتی تھی، صحیح، جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، بعض دفعہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہاں اچھا، یہ جو ہے یہ وحی کی یہ والی جو صورت ہے، جو جس صورت کو ہم بتا رہے ہیں، جی اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جو ہے وہ کیفیتیں ہو رہی ہیں، جی بہت مطلب یہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکل صورت تھی یہ، جی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جی اب اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور صورت ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے بہت آسان تھی، یہ سب سے آسان تھی، جی اور وہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام جو ہے کسی انسانی شکل کو اختیار کر کے آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ جی جیسے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ، جی کبھی ان کی شکل جو ہے وہ صورت اختیار کر کے جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، یا کبھی کسی دوسرے صحابی کی جو ہے وہ صورت اختیار کر کے آتے تھے۔ تو سلام ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو میرے دوستوں، کہ جبریل علیہ السلام جو ہے ان کی صورت اپنا کر آ رہے ہیں، اور دوسرے صحابیوں کی ان کو بھی سلام ہے۔ تو یہ ساری وجہ ایسے ہی ہماری آپ کی یا اس وقت کوئی دوسرے لوگ ایسے ہوں گے، ان جو کی ان صورت نون میں جن نہیں کو کوئی اپنائیں گے، جانتا نہیں ہے ان کی صورت میں آ سکتے ان کی تھے۔ صورت میں بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کی کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں چمکایا ہے بھائی، جی اللہ نے انہیں کامیابی دی، کس وجہ سے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، 24 گھنٹے کی زندگی کو لانا آپ علیہ السلام کے طریقوں پر، اور فرما برداری اور ہر حکم کو ماننا۔ جی تو میرے دوستو، جب یہ طریقہ جبریل علیہ السلام اختیار کیا کرتے تھے تو
آپ علیہ السلام کے لیے سب سے آسان ہوتا تھا وحی کو لینا، جی ہاں وحی کو لینا، یہ صورت آسان تھی، اور اس صورت میں وحی کو لینا جو تھا نا اللہ کے نبی کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ جی اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کسی انسانی جو ہے وہ شکل اختیار کر کے اللہ کا پیغام لے کے نہیں آتے تھے، بلکہ اپنی ہی صورت میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے وحی کے ذریعے۔ تو یہ جو ہے معاملہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 3 دفعہ ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی صورت اختیار کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے آئے۔ جی پہلی دفعہ تو اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ جبریل علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی اصل شکل میں اصل صورت میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش کو پورا کرا اور اصل صورت میں آئے۔ اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ معراج میں جب اللہ کے نبی گئے تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اور بتا رہے تھے جو اللہ کے نبی ان سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس لیے وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ تو جو 2 میں نے آپ بتائی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پکی ہیں، ٹھیک ہے۔ وحی کا جو چوتھا حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار کلام فرمایا۔ ایک تو شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا اور انہیں دیکھا بھی بیداری کی حالت میں، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی ہے۔ مطلب اللہ کے نبی کی جو ہے براہ راست اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا مطلب آپ معجزہ بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بات کی، بات چیت ہوئی۔ جی۔ اور 5واں یہ ہے کہ نا جبریل علیہ السلام کسی بھی شکل میں آتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے، اچھا، نظر آئے بغیر وہ آپ کے قلب میں وحی کو اتار دیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو میرے دوستو یہ آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ تھی، اس میں ہمیں بتانا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو کن کن صورتوں میں اترا کرتی تھی، اور بھی صورتیں ہوں گی لیکن یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔